بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے مسائل کا حل، پریشانیوں سے نجات اور کامیابی و کامرانی صرف دین اسلام والی زندگی میں ہے، اور انسان وہی کامیاب ہے جو ایسی زندگی گزار کر گیا جس زندگی سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوں، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ہو، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں، دنیا کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی فقیری بھی کوئی فقیری نہیں۔ یہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری شہوتیں، ساری مصیبتیں، سارے غم، ساری فکریں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ اپنی مراد پا لے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ رب العزت کی بندگی والی گزاری جائے، زندگی بے بندگی شرمندگی نہ ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت والی ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے، آسمان کی تخلیق کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ آپ نے معزز سامعین کبھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ کبھی خبر سنی ہو فلاں جگہ سے آسمان کریک ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا؟ معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کے امر سے کھڑا ہے، اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب اللہ کے امر کے بغیر یہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی بولا، نہ ہم نے کبھی سنا۔ اس لیے ہمارے دل میں آخرت کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا کبھی یقین اترا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو بولا، دنیا کو ہی سنا، ہر وقت ہمارے تذکرے دنیا کے رہے، ہم اللہ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ گلہ فرما رہے ہیں، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، جس طرح مجھ سے محبت کرنے کا حق تھا، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ معزز سامعین، زمین کی تخلیق میں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ایک پانی کے اوپر اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح پھر اسی وقت سورج نکلتا ہے، ایک مقرر وقت ہے جو پورے سال میں اس کا دورانیہ چلتا ہے۔ یہ سورج اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کے امر کے بغیر یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند کے گھٹنے کی مقدار بڑھ گئی ہو یا چاند کے گھٹنے کی مقدار کم ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک نظام ہے پورے سال کا جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا، اب اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کا نظام ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں بھی اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لے، سورج اللہ رب العزت کے امر کے بغیر 1 کروڑ سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے تک بھی اپنی مرضی کر لے، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سبحانک فقنا عذاب النار، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اللہ کے تعلق کے لیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وظائف کا بیسک مقصد دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنے مسائل کا حل مانگنا، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ ہمارا آج کا عمل شعبان کا ہے اور آج شعبان کی 3 تاریخ ہے اور 9 اپریل ہے، کل شعبان کی 4 تاریخ ہوگی، 10 اپریل ہوگی۔ یہ عمل آپ پورے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، تاریخ ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شعبان کے متعلق یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شعبان کے دنوں کو گنتے رہا کرو، رمضان کی آمد کا ایک انتظار ہے، تو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنا بھی دیتا ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کثرت سے میں آپ کو ماہ شعبان میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، کسی اور مہینہ میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے اور لوگ عموماً اس کی برکات سے غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ماہ شعبان کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں رمضان المبارک کی تیاری کی جائے، عبادات اور روزے رکھنے کی عادت ڈالی جائے اور اپنے کاموں کو اس انداز میں نمٹایا جائے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور تعلق مع اللہ کے لیے فارغ ہو سکے، ہم عبادات میں اپنا وقت گزاریں۔ تو شعبان کی بڑی اہمیت ہے، ہم اس کی اہمیت سے، اس کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس میں پہلے ابتدائی 15 ایام میں کوشش کرنی چاہیے آپ روزہ بھی رکھیں، اور اس سے پریکٹس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی روزے ہیں تو جس بندے کو آپ دیکھیے نا، آپ سکول شروع ہونے ہیں اگلے مہینے، آپ ابھی سے سکول کی پڑھائی تھوڑی تھوڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو جب آپ سکول میں جائیں گے تو آپ کو پہلے سے ہی بہت کچھ آتا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ پہلے روزے رکھنا شروع کر دیں گے، کچھ ہر ایک دن بعد ایک روزہ رکھ لیں گے، تو پھر آپ کو رمضان میں بڑی آسانی ہوگی۔ لیکن آخری جو 15 ایام ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 15 یا 10 دن آخری، اس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، کمزوری کی وجہ سے بندہ پھر آگے فرض روزے نہ رکھ سکے، مشکلات ہوتی ہیں۔ خیر، عمل کی ترتیب کے متعلق میں عرض کر دوں، یہ بابرکت گھڑیاں بالکل نہ مس کیجیے، دعائیں کریں اللہ رب العزت سے اور میرے وظائف کیجیے، پورے مہینے میں وظائف کر سکتے ہیں، اور میرے جتنے شعبان کے وظائف ہیں آپ سب جس وقت چاہیں کریں، جس دن چاہے کریں۔ اگر آپ اکٹھے ایک دن میں سارے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ کیا جا سکتا ہے، صرف 5-6 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور معزز سامعین، آج کے عمل کی ترتیب میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا وارث یا رشید، اور اس کے بعد ایک اسم مبارک یا صبور، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذاتی نام، اسم ذات اللہ، آپ نے اس کو ساتھ ملانا ہے۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا وارث یا رشید یا صبور یا اللہ، یا وارث یا رشید یا صبور یا اللہ۔ 3 مرتبہ وہ پڑھ لیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مکمل۔ اس کے بعد پھر آپ نے 70 مرتبہ تک اسی کو پڑھنا ہے، یا وارث یا رشید یا صبور یا اللہ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا وارث یا رشید یا صبور یا اللہ۔ اس کے بعد آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، پڑھتے جائیے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے جائیے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت سارے مسائل حل فرما دیں گے۔ آپ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، اور ایک دفعہ سارا پڑھ کے آخر میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اعمال کے ساتھ اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔